ستارہ تھا، پرنس تھا، شہزادہ تھا، 200 درہم کی قیمت کا سوٹ پہنتے دیکھا تھا۔ یہ فرما کر میرے آقا رو پڑے اور کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ فدعاہ حب اللہ محب رسول ہی الی ما ترون، جب سے خدا اور رسول کا عاشق ہوا اس عشق نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں وہ امیری، کہاں وہ شہزادگی، کہاں وہ دور، اور جب عشق کی آگ لگی تو دیکھو مینڈے کی کھال پہن کے پھرتا ہے ننگے پاؤں۔ الی ما ترون، جو اس کا حال دیکھ رہے ہو عشق نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں عشق کا مضمون نہیں ہے قرآن و سنت میں، ارے سارا قرآن و سنت عشق کے مضمون سے بھرا ہے۔ آقا دکھا رہے ہیں عاشق کا حال دیکھو کہ میں نے دور بھی دیکھا اور اب اس کا حال بھی دیکھو، اور یہ عشق نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا۔ پھر ایک اور صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ایک اور صحابی، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام سے ملنے گیا تو وہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ذوالبجادین مسجد نبی میں بیٹھے اور اونچی اونچی آواز سے تلاوت اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جیسے کرتے ہیں نا اللہ اللہ کریں، سارا حال گونجے، اللہ کریں، اللہ۔ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر کے عاشق بنو، عاشق اور مجنوں بنو، مولا کو یاد کرو اور عاشقوں کی طرح پکارو، اللہ پیچھے تک پکارو۔ اللہ گرم چائے دو، گرم چائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو یہ صحابی ذوالبجادین اونچی اونچی آواز سے ذکر کر رہا تھا مسجد نبی میں۔ میں آقا علیہ السلام سے ملا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ ریاکار لگتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ریاکار لگتا ہے۔ اس کو روک دیں بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں 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 بیٹھنے دیں بھائی، ہٹا دیں، لیٹ ہم سٹ، آ جاؤ، لیٹ ہم سٹ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ شخص ریاکار لگتا ہے۔ فرمایا خبردار ریاکار نہ کہو، تمہیں معلوم نہیں ذوالبجادین ہے، میرا غلام ہے۔ بات ختم ہو گئی، کچھ دن گزرے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس صحابی کی، اور صحابی کہتے ہیں ہم کانپ اٹھے، آدھی رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، خبر ملی کہ اس کے جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی ہے۔ تو میں دوڑا، چونکہ حضور نے کہا تھا خبردار اسے ریاکار نہ کہو، میرا غلام ہے، تو میں گیا، چلو جنازہ رہ گیا، میں جا کے تدفین میں شریک ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں جب گیا تو آدھی رات کا وقت، قبرستان میں حضور اس کی قبر پہ خود کھڑے ہیں اور قبر میں کھڑے ہیں، صحابہ کرام کو اتارا ہوا ہے اور قبر کھود رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بھائی اس کی قبر کو کھلا رکھو، اللہ تمہاری قبر کو کھلا کرے گا۔ پھر جب اتارنے لگے تو بار بار فرماتے ہیں ذرا نرمی سے کام لینا، اس کی میت کو تکلیف نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ اتنا کنسرن تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا کیوں نہ ہو، اس کو مجھ سے محبت تھی، اس کو اللہ رسول سے محبت تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی میت کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہو، اللہ رسول سے محبت تھی۔ تو قبر پہ کھڑے ہیں میرے آقا۔ لوگوں خدا کی قسم اللہ رسول کی محبت پر جیو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مرو اور محبت میں وفا کرو، اس حال میں مرو کہ جس طرح اس کی قبر پہ مصطفیٰ کھڑے کہہ رہے تھے نرمی سے کام لینا، خدا کی عزت کی قسم
جب خدا اور رسول کی محبت کے ساتھ آپ کی میت لحد میں اتاری جائے گی تو مصطفیٰ فرشتوں سے کہیں گے میری محبت کرنے والا ہے، نرمی سے کام لینا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا کرتے، حضور کی دعا بھی دعائے محبت ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا یہ تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث صحیح حسن ہے۔ ان کی دعا کیا تھی؟ کان من دعاء داؤد علیہ السلام یقول اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک واجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرے اس بندے کی محبت مانگتا ہوں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میری جان سے بھی عزیز تر کر دے، میری اہل و عیال اولاد سے بھی عزیز کر دے، اور اتنی محبوب کر دے اپنی محبت کے ٹھنڈے پانی کے پینے سے وہ سکون سینے میں نہ آئے جو تیری محبت سے آتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام خود دعا کرتے، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا تھی، پھر خود دعا کرتے اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس سے محبت کرنا تیرے حضور مجھے نفع دے گا، جس سے محبت کرنا مجھے تیرے قریب کر دے گا، جس سے محبت کرنے سے تو راضی ہو اس کی بھی محبت دے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی سنت میں اللہ سے محبت کرنا بھی ہے اور اللہ کے ان بندوں سے محبت کرنا بھی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کی محبت کرنے سے اللہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت کا سارا بنیادی اصول ہے۔ سو دین اسلام اور ایمان اس کی بنیاد محبت پر ہے، اور ہر رشتے کی بنیاد محبت پر ہے، ہر رشتے کی بنیاد محبت پر ہے۔ جس طرح اللہ سے تعلق محبت پر قائم ہے، اس طرح مسلمان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بھی محبت پر قائم ہے۔ ہر چیز محبت کے تابع ہے۔ تعلق کی اساس محبت ہے، ایمان کی اساس محبت ہے، ایمان کا بیج محبت ہے، ایمان کا کمال محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا تذکرہ سن لیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جو مومن ہیں ان کے نزدیک محبوب حضور علیہ السلام ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومن وہ ہے جو آقا علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے، یہ قرآن ہے۔ اور جان کی محبت کا آپ کو اندازہ ہے، بندہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر جان قربان، بولیے، فرمایا جب تک بندہ حضور سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں۔ حدیث میں تو ہے مگر یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا حکم ہے سورہ احزاب میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں فرمایا لا یؤمن، معروف حدیث ہے، احدم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ واہلہ ومالہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنے کا نام عشق ہے۔ جب محبت ہر ایک محبت سے بڑھ جائے
اور اپنی انتہا کو جا پہنچے اسے عشق کہتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک مومن مجھ سے عشق نہ کرے اور عشق ہر محبت سے اوپر نہ چلا جائے اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں۔ اب آئیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا کرام کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ماذا اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اب آج کل یہ ایک سوال تھا، اس کی فکر ہے دین میں کہ قیامت کی تیاری کرو، مگر اس قیامت کی تیاری کو بھار میں پھینکیں جو مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہو۔ وہ کیا قیامت کی تیاری ہے؟ قیامت کے دن تمہیں اونٹا لٹکا دیا جائے گا کہ جو کہے میں قیامت کی تیاری کر کے آیا ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں حضور کی محبت اور عشق نہ ملے، رب کائنات اس تیاری والے کو تیاری سمیت دوزخ میں پھینک دے گا۔ آقا نے پوچھا تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لفظ سننے والے ہیں صحابی کے، کہا ما اعددت لہا من کثیر عمل ولا صلاۃ ولا صوم وفی روایت ولا صدقۃ ولا عمل الا انی احب اللہ ورسولہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کی اور تیاری تو میرے پاس کوئی نہیں، اور لفظ سنیے ما اعددت لہا من کثیر عمل، عمل بھی زیادہ کوئی نہیں میرے پاس، ولا صلاۃ، نمازوں کا بھی ڈھیر نہیں ہے میرے پاس، فرض نمازیں ہوں گی، اضافی نمازیں نہیں ہیں، ولا صیام، روزے بھی بہت زیادہ نہیں، ولا صدقۃ، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں، تو اعمال کی تیاری تو میرے پاس کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو پھر ہے کیا؟ پوچھا پھر کیا ہے تمہارے پاس قیامت کے لیے؟ پوچھنے جو آ گئے ہو قیامت کب آئے گی، تو نہ تمہارے پاس نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ عمل کثرت کے ساتھ، تو کیا ہے؟ اب صحابی کا جواب سنیے، اس نے کہا الا انی احب اللہ ورسولہ، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب یہاں بڑی توجہ سے ایک نکتہ سمجھ لیں، محبت کا مضمون تو پہلے کھل چکا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ رسول کی محبت ہے، اللہ کی محبت کا مضمون وہ کہتے ہیں عمل بھی کوئی نہیں، نماز کی کثرت بھی نہیں، روزے کی کثرت بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں، تو اللہ کی محبت اور کیا ہوتی؟ جو لوگ عمل کو محبت کا نام دیتے ہیں فقط اور کہتے صرف عمل کا نام محبت ہے، وہ بہکاوے میں ہیں۔ عمل محبت کے کمال کے لیے لازم ہے، محبت کی تکمیل کے لیے لازم ہے، مگر عمل عین محبت نہیں ہے، عمل شرط محبت ہے، عمل تقاضا محبت ہے، عمل واجبات محبت میں سے ہے، عمل مکملات محبت میں سے ہے، مکملات محبت کو مکمل کرنے والوں میں سے ہے، مگر عین محبت اور ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے اور عمل اور چیز ہے۔ کیا کوئی شخص اللہ کے ساتھ بھی کھڑا کیا جائے گا؟ بولیے، کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے جی میں اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کہیے اونچی آواز سے، اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ جب عرش کی کرسی پر بیٹھے گا اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا، اونچا کہیں کوئی۔ اب ایک ایکسیپشن ہے، سوائے ایک ذات کے، سوائے ایک ذات کے۔ حدیث پاک میں ہے عرش کی جس کرسی پر رب بیٹھا ہوگا اس کی دائیں جانب